تاریخ عیسائیت نو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ غلامی دے دور دا خاتمہ ریٹن قانونی طریقے تے ابراہم لنکن امریکہ دے صدر نے کر دیا اور اسے نیکی دے جرم میں لنکن نو قتل کر دیا گیا۔ میں بہت بڑی گل کر رہا ہوں، بہت بڑی اسا سمجھو۔ اسلام دے اندر اسی کہندے ہیں کہ ایک مسلمان نو مسلمان واسطے بہتر ہونا چاہیے، لیکن صوفی لوگ تصوف دی دنیا دے لوگ کہندے نے کہ ایک انسان نو انسان واسطے بہتر ہونا چاہیے۔ آزادی نو دماغ قبول کر لینا۔ دوسری چیز ہے غلامی دا خاتمہ، اس دا تعلق روح نال۔ تیسری چیز ہے ٹرانسفر آف پاور، اس دے اوتے نفس دا غلبہ ہے۔ قرآن دی یہ نص ہے کہ اللہ تو سوا کسی ذات کو لو ڈر جانا یہ شرک ہے، اللہ دی طرح کسی نو ڈرانا یہ بھی شرک ہے۔ صرف یہ نہیں کہ عیسائیاں نے عیسائیاں نال نیکی کیتی یا عیسائیاں نے یہودیہ، پوری انسانیت نال ایک نیکی کیتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا بڑا اہم جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے۔ ان لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے، تمہاری اقتداری طاقت نے تمہیں کب سے یہ اختیار دے دیا کہ تم ان کو غلام بنا دو۔ آزاد ماواں دیاں اولاداں نو قتل نہیں سی کیتا جاندا، او پاویں بیٹیاں ہون پاویں بیٹے۔ یہ مغالطہ بھی دور کر لو کہ اسلام نے بھی یہ ترائی چیزاں سامنے رکھی: آزادی، غلامی دا خاتمہ اور ٹرانسفر آف پاور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، تشریح کتاب بنام ہیر وارث شاہ، مصنف سید محمد وارث شاہ سرکار، آف جنڈیالہ شیر شاہ ضلع شیخوپورہ۔ کتاب دا عنوان ہے تصوف۔ تصوف او علم ہے جیڑا انسان دے اخلاقی حصے نو پاک کردا ہے، اخلاقیات نو درست کردا ہے، کہ ایک انسان نو دوسرے انسان واسطے۔ میں بہت بڑی گل کر رہا ہوں، بہت بڑی اسا سمجھو۔ اسلام دے اندر اسی کہندے ہیں کہ ایک مسلمان نو مسلمان واسطے بہتر ہونا چاہیے، لیکن صوفی لوگ تصوف دی دنیا دے لوگ کہندے نے کہ ایک انسان نو انسان واسطے بہتر ہونا چاہیے۔ ایک انسان دی محبت دوسرے انسان واسطے عام ہونی چاہیے، ایک انسان دا ایثار دوسرے انسان واسطے ہونا چاہیے۔ ایک گل اگر سمجھ آ جاوے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے وچ پیش کر چکیا کہ علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیری، ملائی اور سلطانی ترے اصطلاحات پیش کیتیاں۔
باقی نہ رہی تیری وہ زندہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ یعنی ایک چیز ملائیت، ایک چیز خانقائیت، ایک چیز سلطانی، ان اتریاں باتوں نو ذہن وچ رکھ لو۔ گزشتہ میں اپنے خطبات دے اندر عقیدہ تثلیث، سنویت اور وحدت نو پیش کیتا ہے۔ ایک سوال رہ گیا کہ عیسائیت نو کریڈٹ ہے، میں اس کا جواب دے دینا کہ قرآن پاک نے عیسائیت دی بڑی مدح کی تھی، بڑی تعریف کی تھی۔ پہلے پارے دے وچ قرآن نے پیش کیتا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتاں۔ بنی اسرائیل، بنی اے بن دی جمع ہے، بن کہندے بیٹے نو، اے بیٹے ہو، اے اولاد۔ اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام دا، اے یعقوب دی اولاد۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جڑیاں میں نعمتاں تواڈے تے کیتیاں نے انہاں نو یاد کرو۔ واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، جڑا میرے نال تسا وعدہ کیتا ہے اس کو پورا کرو، جڑا میں تواڈے نال وعدہ کیتا ہے میں پورا کر دیاں۔ فیایا فرحبون، تے میرے کولوں ہی ڈرو۔ ڈر بھی جڑا ہے، ڈر بھی اللہ ہی دا ہونا چاہیے ہے۔ ڈر بھی قرآن دی یہ نص ہے کہ اللہ تو سوا کسی ذات کو لو ڈر جانا، یہ شرک ہے۔ تے اللہ دی طرح کسی نو ڈرانا یہ بھی شرک ہے۔ نہ ڈراؤ کسی نو تے نہ کسی تو ڈرو جو حق ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق دی گل نو واضح کر، تلبیس نہ کرو، میل ملاپ نہ کرو، دوغلا کام نہ کرو۔ اگلے رکوع وچ پھر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتاں نو یاد کرو کہ میں تسانوں ساری دنیا دے اتے فضیلت عطا فرمائی۔ فضلتکم علی العالمین، سارے جہاناں دے اتے تانوں میں حاکمیت عطا کی تھی، حکومت عطا کی تھی، اقتدار عطا کی تھی۔ آج میں جڑی گل تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا اس نو ذہن وچ رکھ لو کہ پوری دنیا دے اتے عیسائیت دا اقتدار یہ تریا آج بھی ہے۔ ساڈے دور وچ روس نو اقتدار حاصل سی پوری دنیا دا، پھر ساڈے یاد وچ ہی ٹرانسفر ہو گیا امریکہ دی طرف۔ آج امریکہ سپر پاور ہے، پوری دنیا دے اتے اس دی حاکمیت۔ ایک کریڈٹ امریکہ دے صدر ابراہم لنکن نو حاصل ہے۔ اس نے غلامی ختم کی تھی، قانون ایک پیش کیتا۔ ہونے تھے تین باتاں میریاں یاد رکھو، انگریز، عیسائیت
جس نو تنقید دے نشانے تے رکھ کے علامہ اقبال نے صاحب کلیسا خطاب کیتا ہے. یہ اصطلاح ہے علامہ اقبال نے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کلیسا علامہ اقبال دی اصطلاح ہے. جتھے لفظ کلیسا اقبال استعمال کردے نے اتھے خطاب کر رہے ہوندے نے عیسائی مشینری نوں، تسلیس دے روادار طبقات. ترے بہت بڑے احسان نے اس عیسائیت دے، اس انسانیت دے اتے. ترے ہو سکتا ہے اس تو زیادہ بھی ہون. ارباب علم واسطے ایک دعوت ہے، انصاف پسند لوکاں واسطے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ سب تو بڑا ایک احسان اس انسانیت دے اتے، انسانیت دے اتے. صرف یہ نہیں کہ عیسائیاں نے عیسائیاں نال نیکی کیتی یا عیسائیاں نے یہودیاں، پوری انسانیت نال ایک نیکی کیتی کہ پوری دنیا نو آزادی دا ایک ماحول کریٹ کر دیتا، آزادی دے دیتی. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو. آزادی دے دیتی. ٹھکانے دو ہی ہوتے ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ مقام آزادی کا. بہت بڑی نعمت ہے آزادی. اسلام نے آزادی دا شعور بیدار کیتا، غلاماں نو آزاد کیتا، آزادی دی طرف رہنمائی کی. اسلام دے اندر خلافت راشدہ دے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا بڑا اہم جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے. میں پھر کوئی خطبہ پیش کراں گا جدے اتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کچھ عرض بیان کراں گا، لیکن یہ بھی کہ انہوں دا ایک جملہ ہے کہ مصر دے گورنر سن، انہوں نے خطاب کیتا. انہوں دے بیٹے نے کسی مقابلے دے وچ سوار نو سزا کیتی تے اس نے خطاب کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے. لفظ پہ غور کرو. ان کو، ان لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے. تمہاری اقتداری طاقت نے تمہیں کب سے یہ اختیار دے دیا کہ تم ان کو غلام بنا دو. معزول کر دیتا مصر دی گورنری. آزادی کتنی بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ایک بات سنتے رہندے ہو تسی کہ اہل عرب لوگ اسلام تو پہلے دور دے اندر بیٹیاں نو دفن کر دیندے سے، مار دیندے سے. بیٹیاں نو دفن کر دیندے سے، مار دیندے سے. قرآن نے بھی ایک جگہ بیان کیتا بے ای ذنب قتلت. وہ مرن والیاں لڑکیاں نو اللہ کہندا ہے اسی قیامت وچ کھڑا کر کے پوچھاں گے دسو تانوں کیوں قتل کیتا؟ بے ای ذنب، کس گناہ دی پاداش وچ تسی قتل ہو گئے. آخری سپارے دی صورت ہے بے ای ذنب قتل. کہ بچیاں نو وہ مار دیندے سن، قتل کر. ایک عام گل ہے، عام. بہت بڑے ہندوستان دے اندر ایک عالم دین گزرے نے حضرت مولانا اسلم جی راج پوری. نا یاد رکھو، اسلم جی راج پوری.
انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تاریخ امت، مل جاندی لاہور وچوں مل جاندی، اس کا مطالعہ کرو۔ اس دے اندر انہوں نے لکھیا ہے کہ یہ اسلم جی راجپوری اہل قرآن طبقات دے نال تعلق رکھتے ہیں، انہوں دی اپنی کچھ تحقیقات ہیں، حدیث دے معاملے جی بھی انہوں دا کوئی اپنا نظریہ الگ ہے۔ بہرحال علماء دے مکتب دی گل ہے۔ اسلم جی راجپوری لکھ دینے کہ عورت نو قتل کر دین والا جڑا رواج سی وہ عام رواج نہیں سی۔ جنہ لوکاں دیاں لونڈیاں ہوندیاں سن، کنیزاں ہوندیاں سن، انہاں دے وچوں اگر کوئی اولاد ہو جاندی سی تو اس نو او اپنی ذات واسطے مہنا اور عیب سمجھدے سن، انہوں مار دیندے سن۔ باقی جڑی آزاد عورت نکاح دے وچ آ جاوے اس دی اولاد نو نہیں سن مارتے۔ یہ مغالطہ بھی دور کر لو۔ آزاد عورت، میں آزادی دی گل کر رہے ہیں، ذہن وچ رکھو، آزاد عورت۔ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد دے نال احسان گناندہ سی نا، اہل عرب دا ایک رواج سی، باپ جدوں اپنی اولاد نو انعام گنان تے آوے نا اپنا احسان کہ میں تیرے تے، حالانکہ والدین دا اولاد تے احسان تو کوئی نہیں ہوندا، وہ تو مودت ہوندی، ذمہ داری ہوندی انہیں ادا کی، لیکن باپ جدوں نیکی گناندا سی تے کہندا سی میں نے تمہارے لیے آزاد ماں کو تمہاری ماں بنایا ہے، میں نے تمہارے لیے آزاد ماں کو تمہاری ماں بنایا ہے۔ آزاد ماواں دیاں اولاداں نو قتل نہیں سی کیتا جاندا، او پاویں بیٹیاں ہون پاویں بیٹے۔ ہاں جڑیاں کنیزاں یا لونڈیاں سن انہاں چوں نسب نہیں سن چلاندے، عیب سمجھدے سن بیٹی دا پیدا ہویا۔ آزادی، آزادی بڑی چیز۔ دنیائے عیسائیت یاران کلیسا، پیران کلیسا نے، عیسائی دنیا نے دنیا دے تے حاکمیت کیتی تے پوری دنیا نو، سارے انساناں نو آزادی دا ایک تحفہ دیتا، آزادی دا ایک تحفہ۔ اے کوئی معمولی انعام نہیں، یاد رکھو، معمولی سانو تے سیاست دی دنیا دا مطالعہ اگر تو آج کل تا نیٹ دا دور ہے، پوری تاریخ پئی نیٹ دے ہوتے، کتابہ دے انبار نے، لائبریریاں دے انبار نے، بڑے بڑے سکالر بیٹھے نے، بڑے بڑے مورخ بیٹھے نے، بڑے بڑے صاحب علم لوگ بیٹھے نے۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جزائے خیر دے وے، انہوں نے محنت قبول فرماوے اور لوگوں کو کچھ سمجھن دی توفیق دے۔ ہون تے کوئی چیز پردے دے اندر رہی کوئی نہیں، ہر چیز ہو کر۔ عیسائی دنیا نے اس انسانیت دے ہوتے، میں گل تھے عرض کر دیواں کہ ساڑھے پاکستان دی آزادی بھی ایک بہت بڑا رب دا انعام ہے، مملکت خدا داد ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، لیاقت علی خان جیسے لوگوں دی محنت نال اللہ پاک نے ایک آزاد وطن دیتا۔ اس نظریے دے وچ بھی کئی جگہ دے ہوتے سکم آ جاندہ ہے، کمزوری آ جاندی ہے، اختلافات سامنے آ جاندے۔ پاکستان دی تاریخ دے اندر بہت بڑا ایک صاحب قلم گزرا ہے جس کا نام ہے ممتاز مفتی، بہت بڑا صاحب قلم، بڑا آزاد ببانگ دہل الفاظ پیش کرنا لا رائٹر ہے۔ یہ ملکہ بڑیا کٹ لوگا دے وچ ہوندا ہے کہ گل سادے الفاظ وچ اور سدھی تیر کہہ دے، سدھی تے پدری تے ٹھوس تے ڈائریکٹ
جڑے رائٹر میری یاداشت نے میں تے نسیم حجازی دا بہت زیادہ محبتی رہا میں جڑی عرض کرنا چاہنا کہ جنہاں لوکاں نو اج بھی پاکستان دی تاریخ دے وچ کچھ وہم ہے۔ ممتاز مفتی نے ایک ناول رکھا ہے رام دین، یاد کر لو اس دا نام رام دین۔ اے ناول پڑھ لو تسی تو انو پاکستان دی حقیقت سمجھ آ جائے، تاریخ سمجھ آ جائے، مشاہیر دیاں قربانیاں دا اندازہ ہو جائے۔ رام دین عیسائی دنیا نے اپنے اقتدار دی طاقت نو استعمال کر کے پوری نسل انسانیت نو آزادی دیتی۔ میرے دوستو نسل انسانیت نو آزادی دیتی، نسل انسانیت نو آزادی دیتی۔ میرے جذبات دا اگر تسی انہوں کیپچر کر سکو تو سمجھ جاؤ گے کہ کتنا بڑا احسان کیتا، کتنی بڑی انسانیت نال نیکی کی۔ ورنہ حکومتاں اختیار ٹرانسفر نہیں کر دی، یہ حکومتاں دی کمزوری ہوندی ہے، کیونکہ اختیار دے ہوتے تو انہیں دی طاقت ہوندی۔ اختیار حکومتاں ڈیوائیڈ نہیں کرتی۔ اور میری بات یاد رکھو کہ عیسائیت نے ایک احسان کیتا اس انسانیت نہ کہ انہاں نو آزادی دے دی۔ 1947 دے وچ پاکستان مارز وجود وچ آیا، 1924 دے اندر خلافت عثمانیت ٹوٹی، اور اس دے ٹوٹنے نال 40 کولوں زیادہ ملک وجود وچ آئے۔ اور دوسری چیز کہ دنیا دے اندر ایک سلسلہ چل رہا سی کہ ہر طاقتور کمزور دے ہوتے حکومت کر لیندا سی طاقت دے زور پہ۔ جتنیاں بھی سیاسی تاریخ دیاں کہانیاں نے، او فاطمی ہون، او بنی امیہ ہون، او بنی عباس ہون، او بنی عثمان ہون، او منگول ہون، او تاتار ہون، او کوئی بھی ہو، ہر طاقتور اپنی طاقت دے زور تے حکومت کردا رہا، اور جس نو بھی اقتدار مل گیا اس نے اپنا حق سمجھ کے اپنی نسلوں دے اندر اس نو ڈیوائیڈ کر دیا۔ نسل در نسل شہنشاہیت چلدی رہ گئی، کوئی بندہ حکومت نو پھر چھڈن تے تیار نہیں سی، اور کمزور نو غلام کر لیا، طاقت دے سر تے غلام کر لیا۔ تاریخ عیسائیت نو ایک کریڈٹ حاصل ہے کہ غلامی دے دور دا خاتمہ ریٹن قانونی طریقے تے ابراہم لنکن امریکہ دے صدر نے کر دیا، اور اسے نیکی دے جرم میں لنکن نو قتل کر دیا، لیکن انسانیت دے تے احسان ہو گیا، بہت بڑی نیکی ہو گئی انسانی۔ ایک تے آزادی مل گئی، آزاد ہو گئی دنیا، اور دوسرا کہ غلامی دا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام دیا کتاباں چ تسی پڑھ دے رہندے ہو کہ فلاں غلام خرید کے لایا، فلاں غلام فلاں آدمی کنیز خرید کے لے کے آیا، اس دی زندگی اس طرح گزری۔ بہت بڑے ایک رائٹر اساں دے اسلام دی تاریخ وچ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے نے، مینوں انہاں دا دیدار ہویا رائے ونڈ دے اندر۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، بڑی معروف انہوں دی کتاب ایک فضائل اعمال، لیکن ایک کتاب انہوں نے لکھی فضائل حج۔
اس دے اندر انہوں نے بہت سے واقعات انہوں نے لکھے. انہوں نے یہ 3 کتابیں بڑی مشہور نے، فضائل اعمال، فضائل صدقات اور فضائل حج. یہ 3 کتاباں پڑھن دے نال تعلق رکھ دیا. اس فضائل حج دے وچ انہوں نے بہت سارے اس طرح دے واقعات لکھے نے، غلاماں دے، لونڈیاں دے، کنیزاں دے. حضرت فرید الدین عطار نے جڑی کتاب لکھی نا تذکرۃ الاولیاء، آج بھی مل جاندی ہے. انہوں نے بھی بہت ساری حکایتاں جمع کی. کتاباں دے نال ربط پیدا کرو، کتاباں یاد رکھو. قلم، کتاب اور علماء، میری یہ 3 گلاں یاد کر لو. قلم دے نال رابطہ کرو، لکھن دا ذوق ہے، شوق ہے تے لکھو. کتاب دے نال رابطہ کرو، کتاب نو پڑھو. اخبار نہیں، کتاب، کتاب نو پڑھو. اور تیسری چیز ہے کہ علماء دے نال رابطہ کرو. علماء وہ دین دے عالم بھی علماء نے، وہ سکول دے عالم جنہاں نو پروفیسر، ٹیچر، پرنسپل کہندے ہو، وہ بھی علماء نے. علماء دے نال رابطہ پیدا کرنا چاہیے، نیڑے رکھنا، انہاں نو نیڑے رہنا چاہیے. پھر میری بات سمجھ لو کہ ایک چیز ہے کہ دنیا نو نسل انسانیت، اقتدار عیسائیت نے، اقتدار عیسائیت نے، نسل انسانیت نے دنیا نو آزادی دیتی، بہت بڑا احسان کیتا. اس تو بعد قانونی طور تے غلامی دا خاتمہ کر دیتا. یہ تھوڑی جی گل نہیں. قانون نال غلامی دا خاتمہ کر دینا، یہ طاقتور دا لک توڑ دیتا ہے نا. جڑے لوگ غلامی دے دور چو گزرے نے انہاں دے کولوں پوچھو، یا وہ کتاباں پڑھو تانوں پتہ لگے، یا وہ موویز دیکھو جڑیاں غلامی دے دور دیاں نے، پتہ لگے. تیسرا ایک انعام یا احسان یا نیکی. انعام، احسان یا نیکی، جڑا میرے خیال ہے ساریاں نیکیاں دے اتے حاوی ہو گیا ہے، وہ جڑا قانون نہ عیسائی دنیا نے انسان نو دیتا، ٹرانسفر آف پاور، کہ کسے صاحب طاقت، اقتدار علی طاقت نو تبدیل کیویں کرے. ورنہ تے دنیا چ کوئی قانون نہیں سی. ایک دفعہ ایک بندہ آ گیا اپنی طاقت دے ہوتے، جویں آج بھی سعودی عرب دے اندر شہنشاہیت ہے کہ ایک خاندان ہے تو وہی چل رہے ہیں نسل در نسل. شاز معاملات ہیں لیکن زیادہ تر دنیا آزاد ہو. ٹرانسفر آف پاور دا ایک قانون دیتا کہ حکومت تبدیل کیویں ہوئی. بڑا انعام، بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا احسان ہے. عیسائی اقتدار دا نسل انسانیت، ورنہ طاقت دی تبدیلی نے بڑے بڑے غدر پیدا کیتے، بڑے بڑے طوفان اور بڑے بڑے کوہرام پیدا کیتے. کتنی آسانی نال جمہوریت دے رنگ اس آزادی دا ہی جڑا سمبل ہے جمہوریت، اس دے اندر ایک بندہ آزاد، یہ جڑا ووٹ دی ایک پرچی دا اختیار انسان کو ہے نا، ووٹ دی پرچی بہت بڑی پاور ہے. روپے دی طاقت اس دے مقابلے کوئی طاقت نہیں، جائیداد دی طاقت اس دے مقابلے کوئی طاقت نہیں. عیسائیت نے بہت بڑی ایک قوت انسان دے ہاتھ دے دی. اللہ پاک اس دا شعور بھی دے دے. منگنا چاہیے، 'رب کو شعور منگنا چاہیے.
پھر سمجھ لو ایک طیبے کے آزادی، دوسرا غلامی دا خاتمہ کیتا، تیسرا ٹرانسفر آف پاور دا رول دیتا۔ امریکہ دے اندر ہر اقتدار دی مدت 4 سال ہے، پاکستان دے اندر ہر اقتدار دی مدت 5 سال ہے، اس تو بعد الیکشن ہو جاندہ ہے تے طاقت دا چکاؤ جس پاسے لگا جائے اس پاسے حکومت ہو جاندی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان اپنی اس ذات دے اندر 3 حصیاں دا مجموعہ ہے، ایک عقل، ایک دل تے ایک ناف کہہ دو یا جگر کہہ دو، جگر کہہ دو، جگر۔ حکمت دے اندر ساڑھے پاکستان ملتان دے بہت بڑے حکیم گزرے نے، صابر ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک نظریہ مفرد اعضاء پیش کیتا۔ انہوں نے غدی، عضلاتی، اعصابی امراض نو 3 تحریکاں دے اندر بند کر دیتا، جگر، دماغ اور دل۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے بھی یہ 3 چیزیں سامنے رکھی، آزادی، غلامی دا خاتمہ اور ٹرانسفر آف پاور۔ ہن اس آزادی دا تعلق انسان دی سوچ نال ہے، دماغ نال ہے، علم نال۔ دماغ علم دا گودام ہے۔ آزادی نو دماغ قبول کر لینا ہے۔ دوسری چیز ہے غلامی دا خاتمہ، اس دا تعلق روح نال ہے۔ ایک آزاد ہونا الگ چیز ہے، غلامی تو بالکل بے نیاز ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ تیسری چیز ہے ٹرانسفر آف پاور، اس دے ہوتے نفس دا غلبہ ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنے طاقت نو، اپنے اختیار نو چھوڑن واسطے تیار نہیں، لیکن قانون ایک قانون ہے۔ قانون نے اپنی اتھارٹی منوائی، اپنی رٹ منوا دیتی۔ ٹرانسفر آف پاور بڑے آرام دے نال ہو جاندے۔ یہ 3 چیزاں نے دماغ، دل اور جگر۔ دماغ وچ علم، دل وچ روحانیت، جذبات اور جگر دے اندر گرمی، نفس دی تیزہ تیزی موجود ہے۔ گزشتہ خطبے دے اندر میں جو کچھ پیش کیتا سی کہ رانجھا پلنگ دے اتے ستیا پہ، اس نو ہیر آن کے جگاندی، رانجھا جاگ جاندہ۔ آج ہن میں تانوں اگلا جڑا سرکار نے عنوان بنایا، ہیر رانجھے تے عاشق ہو گئی۔ تصوف دے وچ جتنی تحریک ہے وہ عشق دی تحریک ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور صفی سلطان صاحب نے بہت پیارا ایک جگہ تے لکھیا،
الف ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی تے جس منزل تے عشق پہنچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی تے منگن ایمان تے شرمان عشقوں تے دل نو غیرت عشق ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ اس کتاب دے اندر بنیادی چیز جڑی ہیر رانجھے دی کہانی ہے نا، یہ ہیر رانجھے دا عشق اس نو بطور استعارہ پیش کیتا وارث شاہ نے۔ اصل جو سمجھانا چاہتے ہیں کہ عشق کی چیز ہے کہ انسان دا اپنے رب نال کی عشق یا روح دا اپنی حقیقت نال کی عشق اس عشق دی بات ہے۔ اور بات سمجھ، جدو پلنگ تے ستے پہ رانجھے نو ہیر نے جگایا، ہون وارث شاہ لکھ دینا کر کے مارو ہی مارتے پکڑ چھمکاں پری آدمی تے قہر وان ہوئی پری تو مراد ہیر، جس طرح پری کسی انسان دے تے عاشق ہو جاوے اس طرح ہیر رانجھے نو جدو جگایا تے عاشق ہو۔ ہن بات سمجھ، کر کے مارو ہی مارتے پکڑ چھمکاں پری آدمی تے قہروان ہوئی رانجھے اٹھ کے آکھیا واہ سجن ہیر ہس کے تے مہربان ہوئی کچھے ونجلی کان دے وچ والا تے زلف مکھڑے تے پریشان، ترا گلا سمجھو، کچھے ونجلی کچھ دے وچ بانسری ایسی، کان دے وچ والی ایسی، مکھڑے دے ہوتے زلف پیسی، ترے صفات پیش کیتیاں۔ آج بھی علم نجوم دے ماہرین ہی کہندے نے کہ جنہ بندیاں دے کچھ بندے ہوندے نے جڑے کان اگر سوا کے سونے دی مندروئی پا لین کان دے اندر تو انہاں دا تعلق اپنے پراواں نال رشتہ داراں نال چنگا رہ جائے، ایک ہیلا ہے۔
ਕੱਛੇ ਵੰਜਲੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਫ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਭਿੰਨੇ ਵਾਲ ਚੂਨੇ ਬੀਨੀ ਚੰਦ ਰਾਂਝਾ ਭਿੰਨੇ ਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੂਨੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਇੱਕ ਗਿੱਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਬੀਨੀ ਚੰਦ ਬੀਂਦੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪੀਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀਨੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਫੱਬਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਬਿੰਨੇ ਵਾਲ ਚੂਨੇ ਬੀਨੀ ਚੰਦ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਨੈਣ ਕਜਲੇ ਦੀ ਘੁਮਸਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਵੇਖ ਤੈਮੂਸ ਬੇਟੀ یوسف تے زلیخا دی کام قرآن پاک نے گل بیان کی تھی یہ زلیخا دے باپ دا نام سی تیموس اس وارث شاہ نے جتھے بھی لکھا ہے تیموس دی بیٹی کر کے لکھا ہے یہ زلیخا دے والد دا نام تیموس سی یہ نہ دی کہانی صورت یوسف ویکھ تیموس بیٹی سنے مال کے بہت حیران ہوئی نین مست کلیجڑے وچ دانے تیر کول کتی قربان ہوئی تے آ بغل وچ بیٹھ کے کرے گلاں تے جیوں وچ قربان کمان ہوئی جس طرح نیام دے اندر تلوار لگی جاندی ہے اس طرح دے نال بہ گئی ہوئی پلا ہویا میں تینوں نہ مار بیٹھی تے کائی نہیں سی گل بے شان ہوئی تے روپ جٹ دا ویکھ کے جاگ لدی تیر وار کتی سر گردان روپی ویکھ کے تے ڈول گئی ختم ہو گئی روپ جٹ دا ویکھ کے جاگ لدی تیر وار کتی سر گردان ہوئی وارث شاہ نہ تھا دم مارن دی چار چشم دی جدوں گمسان ہوئی چار چشم دو اکھاں ہیر دیاں دو رانجے دیاں جدوں دو روح آمنے سامنے پیار دے اندر آ جانتے ظاہر دو اکھیاں دی چار چشم ہو جاندے اگر رانجے دا ہیر نو جواب دینا رانجا آکھ دا اے جہان سفنا اے دنیا دی زندگی تا ہیرے خواب ہے اے دنیا تا خواب رانجا آکھ دا اے جہان سفنا تے مار جامنا ہے متوالیے ہے نی تو سجیاں پیاریاں اے لازم
تے آئے گئے مسافراں پالیے نیم ایڈا حسن دانا گمان کیجئے اہل پلنگ ہے سنے نہالیے سنے نہالیے چٹائی سمیت تلائی سمیت اپنا پلنگ لے لے ایڈا حسن دانا گمان کیجئے اہل پلنگ ہے سنے نہالیے نی اسا رب دا آسرا رکھیا اے اٹھ جاونا ہے نینا والیے نیم اجز نال مسافراں گل کیجئے تے کار دل بری ساتھ نوالیے اے نی وارس شاد مگر نہ پوی موئیے ایسے چڑھد بدی گال نو ٹالیے نی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ